حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تھے، رب کا کرم تھا، فضل تھا، پوچھا تھا یا مریم انا لک ھذا، ہے مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ تو رب کا فضل ہوتا دیکھا تو ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں سے زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ اب وہاں جہاں رب کا فضل ہو، جہاں رب کا کرم ہو، جہاں رب کی مہربانی ہو، جہاں رب کا رحم ہو، جہاں رب عطا کر رہا ہو، جہاں رب کی نوازشات لٹائی جا رہی ہوں، رب لٹا رہا ہو، تو وہاں پر رب کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ رب سے مانگنا ہے، دعا اسی سے کرنی ہے۔ کیا مانگا تھا زکریا نے؟ رب ھب لی من الصالحین، ہے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ اولاد نہیں تھی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی خوشخبری دے دی۔ تو کیا دعا مانگنی ہے؟ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ جب بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، اور جب بھی طلب کرنا ہے، دامن پھیلانا ہے، رب کی بارگاہ میں دامن پھیلانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بارگاہ عطا کرنے والی نہیں ہے۔ ہاں بواسطہ محمدی بھی عطا کرتا ہے، اپنے پیاروں کے واسطے سے بھی عطا کرتا ہے، والدین کے ذریعے سے بھی عطا کرتا ہے، والدین کے جو ہے نا وجود کی وجہ سے بھی، ان کی دعاؤں سے بھی عطا کرتا ہے۔ بس وہ بہانے لے کر، بہانے پیدا کر کے عطا کرتا ہے۔ تم بھی بہانے بنا کر اسے مانگا کرو، طریقے سے، مختلف ذریعوں سے، مختلف انداز سے اس کی بارگاہ میں عرض کرو۔ جتنا اس کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے عرض کرو گے اتنا رب کائنات عطا فرمائے گا۔ چوتھی چیز ہے علم۔ علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہے عطا کر، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سورہ اقرا ابتدائی آیات رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ اور پھر اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے آپ کو وہ کچھ علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو آپ کی ذات کے اعتبار سے جو نہیں جانتے تھے وہ رب کائنات نے عطا کر دیا۔ اب رب کائنات کی ذات کا علم کتنا وسیع ہے، اس کی تو کا حد و حساب ہی نہیں ہے۔ اس نے کتنا عطا کیا سرکار کو، نہ اس نے بتایا نہ ہمیں پتہ۔ اب اس نے علم عطا کر دیا، اور اس عطا کرنے کے بعد بھی سرکار کو یہ حکم فرما دیا کل رب زدنی علما، ہے حبیب آپ میری بارگاہ میں عرض کیا کرو۔ علم چاہیے نا، علم چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے حبیب کی زبانی ہمیں بتایا کہ کیا کرو، قل رب زدنی علما، ہے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کی ذات کے پاس۔ اس پر لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ فی الحال ہم نے صرف تھوڑا سا تعارف آج آغاز کیا ہے کہ اللہ کی ذات کی توحید کیا ہے، اور توحید کے بارے میں ہم نے کیا سمجھنا ہے۔ ہم اس کے یہیں پر روکتے ہوئے صرف اس کو تھوڑا سا ہم دوہرا لیتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید ہے اللہ کی ذات، اس کی صفات، صفات کے تقاضوں، اس کی عبادت میں اسے تنہا اور یکتا ماننا، اس کے وحدہ لا شریک ماننا، کہ نہ اس کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے۔ ابھی اگلے پروگرام میں اسماء و صفات کے اعتبار سے بات چلے گی، تو اس میں بات ہوگی کہ کون سی صفات خاصہ ہیں جو صرف رب کے ساتھ خاص ہیں اور وہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ تھوڑا سا اشارہ دے دیا، نیکسٹ پروگرام میں اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہم نے صرف تعارف ہی تھا، کیونکہ یہ ذرا باتیں ذرا
مشکل ہیں، اس لیے ہم آسانی کی خاطر ہم انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے تحت ہم نے 4 باتیں سمجھی کہ توحید کس اعتبار سمجھنی ہے۔ پہلے نمبر پر ذات، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں وہ وحدہ لا شریک، کوئی اور لائق عبادت ہے ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت اور ادب میں فرق کرنا ہے۔ عبادت ہے اپنی عاجزی انکساری کی انتہا کرتے ہوئے، کسی کو الہ مانتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ عبادت ہے۔ اپنے آپ کو پیش کر دینا اس کی بارگاہ میں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، میں نے صورتوں پر بات نہیں کی کہ ایک صورت نماز کی ہے وہ بھی عبادت ہے، دوسری صورت حج کی ہے وہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تیسری صورت صوم کی ہے، روزے کی ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اب یہ ایک لادہ، اب جوں اب ہم اس میں جائیں گے بات لمبی ہوتی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ عبادت کے بعد ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس کی قدرت میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، باقی کوئی قادر نہیں ہے، کوئی قدیر نہیں ہے۔ عبد القدیر اور عبد القادر ہو سکتے ہیں، قدیر اور قادر نہیں ہو سکتے، اس لیے کیونکہ یہ صفت صرف اور صرف یہ رب کائنات کی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے کہا دعا، قابل دعا، جس سے دعا مانگنا ہے، جس سے طلب کرنا ہے، جس کے سامنے دامن پھیلانا ہے، جس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جس کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہے، اپنے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے، دنیا کے لیے یا عقبہ کے لیے کچھ بھی مانگنا ہے، وہ صرف لائق دعا صرف رب کائنات کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ چوتھے نمبر پر ہم نے سمجھا تھا علم۔ علم کیا ہے کہ جاننے کو کہتے ہیں، تو علم صرف اور صرف رب کائنات کی ذات کے پاس ہے۔ ہاں، جسے وہ عطا کر دے، جسے وہ دے دے، جسے وہ نواز دے، جس کو جتنا عطا کر دے، اس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اسے اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔